یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آج ہم گنتی کی کتاب باب 19 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا باب 19 کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور آیت 2۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس عین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے جہاں بچے کی قربانی خداوند مانگتا ہے۔ آیت 3 سے 8 پڑھیں گے۔ اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے۔ پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر، ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے۔ پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیسا استعمال ہونا تھا؟ آیت 17 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالے۔ پھر کوئی پاک آدمی زوفا لے کر اور اسے پانی میں ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہو ان پر، اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردے کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے۔ وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے۔ پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مگر اس کی ایک اچھی وجہ بھی ہے۔ جب اسرائیلیاں سفر میں تھے اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو ان لوگ وہاں نہیں رک سکتے تھے۔ مسکن کو کھڑا کے اور سارے قانون اور قاعدوں پہ عمل کر کے وہ انسان کے خطا کی قربانی کو چڑھانے کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راستے میں اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو ان لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ ان لوگوں یہ سارے باتیں کرنا تھا جو ہم آیت 17 سے 19 پڑھے۔ یا میں ایک اور عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اوپر کے کمرے میں گئے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ انہوں ایک بیسن میں پانی لے کے اپنے شاگردوں کے پاواں دھوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں ایسا کیوں کرے؟ آخر انہوں ایسا کیوں کرے؟ مسیح یہاں شمعون کو اس کے وجہ بتاتے ہیں۔ انہوں شمعون سے بولتے ہیں، اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو اگر یسوع مسیح شمعون کے پیراں نہیں دھوتے تو شمعون ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ مسیح خدا باپ کے پاس سے آئے اور خدا باپ کے پاس جا رہے تھے۔
यूहन्ना की इंजिल में लिखा हुआ है, यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। अब यीशु मसीह खुदा बाप के पास वापस चले गए और उन्होंने अभी भी अपने कमर में रुमाल बांधे हैं। बेसन में जो पानी है वो खुदा का कलाम है और खुदा की रूह वो है जो लगाती है, और जूफा जो है ईमान के बारे में बात करता है। आज जब आप और मैं गुनाह करते हैं, यीशु मसीह फिर से मरने वाले नहीं हैं। यूहन्ना का पहला आम खत हमको बताता है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मेरे भाई, वो रोशनी खुदा का कलाम है। अगर हम रोशनी में चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हम गंदे हैं और हमको पाक साफ होने की जरूरत है। खुदा की रूह हमको खुसरवार ठहराती है। खुदा का कलाम हमको ये बताता है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून हमारे सारे गुनाहों को साफ करता है। मगर पानी जो खुदा का कलाम है और यीशु मसीह का पाक खून जो हमारे गुनाह को साफ करता है, हमारे जिस्म पे मलना जरूरी है। यूहन्ना के पहले आम खत में लिखा हुआ है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो मसीह यहाँ जमीन पे हमारे को बचाने के लिए अपनी जान दिए और अब उन्होंने आसमान में हैं हमको हिफाजत से रखने के लिए। जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दिए, तो उन्होंने सिर्फ वो गुनाहों के लिए अपनी जान नहीं दिए। जब हम उनके पास आए, यानी कि हम हमारे जिंदगी के जितने भी गुनाह करने के बाद उनके पास आए, तो उन्होंने सिर्फ उतने गुनाहों के लिए अपनी जान नहीं दिए, बल्कि ये सारे गुनाहों के लिए अपनी जान देने के साथ साथ वो गुनाहों के लिए भी अपनी जान दिए जो गुनाह हम उन पे ईमान लाने के बाद भी करेंगे। यानी कि ये जमीन पे जिंदा रह तक जितने भी गुनाह हम करेंगे, वो सारे गुनाहों के लिए भी अपनी जान दिए। मेरे भाई, अब आप मेरे से ये न को बोलो कि आप यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद गुनाह नहीं करते। गुनाह हमारे जिंदगी में एक हकीकत है जो कई मसीह भाई और बहन ये बात को नहीं जानते हैं, बल्कि जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि कई मसीही लोग सिर्फ कलीसिया में शामिल होने के लिए ऊपरी तौर से पाक साफ होते हैं। उन लोग जो है इतवार के रोज नहाते हैं और खुशबूदार साबुन अपने बदन पे लगाते हैं, यानी कि कपड़ों पे। आज अगर हम देखेंगे तो इबादत खाने में जो लोग जमा होते हैं, इबादत खाने में अपने इत्रों के जरिए से खुशबू फैलाते हैं। किसके जरिए से? जो इत्र उन लोग लगाते हैं उसके जरिए से। मगर उनको खुशबू खुदा के नाक में बदबू है। कई को बोले तो उन लोग अंदर से गंदे हैं। बोलने का मतलब यह है कि ऊपर इत्र लगा के लोगों को जो है ऊपर से सूंघाते हैं अपनी खुशबू, लेकिन अंदर से ये लोग गंदे हैं। कई चीजें हैं जिनको देखना नहीं है, देखते हैं। उन लोग अपने गंदे आंखों से कलीसिया में शामिल होते हैं। कितने लोग लूतरापन सुनते हैं, ऐसे ऐसे बातें सुनते हैं जिनका सुनना खुदा के कलाम के खिलाफ है। उन लोग गंदे कानों से इबादत खानों में दाखिल होते हैं। कई लोगों के हाथ गंदे रहते, कई को बोले तो जो काम करना खुदा के कलाम के खिलाफ है वो काम करते हैं। कई लोगों के पाँव गंदे रहते, कई को बोले तो जहाँ जहाँ उनको नहीं जाना है जाते हैं। उन लोगों का ये ख्याल रहता कि कलीसिया में शामिल होने से हर चीज़ ठीक हो जाती, मगर ये सारा सही नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। मेरे दोस्त, अगर कलीसिया की इबादत
مر گئی ہے اور پیغام سست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ روحانی نہانا، یعنی روحانی صفائی۔ یوحنا کے پہلے عام خط میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر ترقی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ میرے دوست، ہم کو جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاس جانا اور ہمارے گناہوں کا اقرار کرنا۔ ایسا دیکھا گیا تو خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کتنے گناہ کرے ہیں، کہاں کرے ہیں اور کیسے کیسے گناہ کرے ہیں۔ یہ سارے باتیں خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے، مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ ایسا کرنے سے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہم کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، آپ پاک صاف ہونے کے لیے خدا کے پاس کئی کو نہیں جاتے۔ آپ کو جانا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کی پاکی صفائی صرف خداوند کے ذریعے سے ہوتی ہے، جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگیں گے تو، ورنہ آپ گندے کے گندے انسان ہیں۔ کوئی شاید یہ سوال کرے گا کہ گناہوں کا اقرار ہم خدا کے پاس جا کے کتنے بار کرنا؟ خیر، آپ کے بارے میں تو میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن میں تو دن میں کئی مرتبہ خدا کے پاس جاتا ہوں، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پاک صاف ہونے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک انسان ہونے کی وجہ سے اور کیونکہ آدم کا گناہ کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو دن میں کئی مرتبہ گناہ کریں گے، آپ کے دیکھنے میں، آپ کے سمجھنے میں، آپ کے بات چیت میں، آپ کے خیالوں میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خدا آپ کے لیے ٹھہرا ہے، آپ کے ہر ایک گناہ کو معاف کرنے کے لیے اور آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جانا اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم گنتی کی کتاب باب 20 اٹھائیں گے، پڑھیں گے آیت 1۔ اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دستے سنا میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم مریم کے موت کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور صرف ایک ہی آیت میں ان کے موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کے موت کے بارے میں رونا دھونا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، بس اتنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پھر سے ان لوگاں قادس میں ہیں۔ ان لوگاں قادس میں 38 برس پہلے تھے، اور پھر سے ان لوگاں یہاں ہیں۔ 38 برس سے گھوم رہے تھے، مگر کہیں بھی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ ان لوگوں کا بیابان میں گھومنا ان کو کدھر بھی لے کے نہیں جا رہا تھا۔ حالانکہ اتنے برس جو اسرائیلیاں بیابان میں گھوم رہے تھے، ان کے لیے بڑی برکت نہیں بنی۔ ان کے ذریعے سے آج ہم بہت سارے سبق سیکھتے ہیں۔ کئی کو بولے تو آج ہم میں سے کئی لوگاں یہ دنیا میں مسافر کے حیثیت سے نہیں گھوم رہے، بلکہ صرف گھومتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ ہمارا گھومنا ہم کو کہاں لے کے جائیں گا۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے، کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ لوگاں موسیٰ کو بولنے کو لگے، ہائے، کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب اسرائیلیاں موسیٰ سے مرنے کی بات کرے تو ان لوگاں کوئی مطلب سے یہ بات نہیں بولے۔ ان کا ایسا بولنا اس میں مطلب نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، بلکہ آدمی موت سے گھبراتا ہے۔
یہاں ان لوگاں جو ہے کوڑکوڑا رہے تھے اور شکایت کر رہے تھے. یہ 7ویں بار ان لوگاں کوڑکوڑا رہے تھے اور پانی کے لیے جو ہے ان لوگاں پوچھ رہے تھے. آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، تم خداوند کی جماعت کو اس دست میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور ٹاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں. تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پھر سے اسرائیلیاں حادث میں ہیں، جہاں اس سے پہلے ان لوگاں ناکامیاب تھے اور پھر سے ان لوگاں خدا پہ بھروسہ رکھنے کے بجائے موسیٰ سے شکایت کر رہے ہیں، جو کہ ایک خراب بات تھی. مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وعدے کی زمین یا نہیں تھی جہاں ان لوگاں موسیٰ سے کوڑکوڑا رہے تھے، بلکہ آگے تھی. میرے دوست، آج آپ کہاں ہیں؟ میرے کو تو یہ بات نہیں معلوم ہے، یا پھر آپ کون ہیں میرے کو تو یہ نہیں معلوم ہے. مگر آپ خدا کے فرزند ہونے کے ناطے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اس زمین پہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہم یہ زمین پہ صرف ایک مسافر کے حیثیت سے ہیں. ہم کہیں بھی اس زمین پہ کیوں نہ رہو، زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں. تو ہم کو شکایت کرنے میں ہمارا وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے. ہم کو شکایت کر کے ہمارا وقت برباد کرنا نہیں چاہیے. آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے. تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا. پیارے بھائی اور بہن، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور پھر سے ایک بار بتانا چاہوں گا کہ جس وقت بھی اسرائیلیاں کوڑکوڑاتے تھے اور شکایت کرتے تھے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا. خدا اسرائیلیوں کے کوڑکوڑانے سے ناخوش تھا. تو یہاں ہم کو یہ محسوس کرنا ضروری ہے کہ خدا کے بندے ہوتے ہوئے ہم کوڑکوڑائیں گے تو خدا ہم سے ناخوش ہوگا. ہم کوڑکوڑانے اور شکایت کرنے کے ذریعے سے خدا کو ناخوش کریں گے. کتنی خراب بات ہے کہ ہم بار بار کوڑکوڑاتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم کوڑکوڑانا. میرے دوست، کیا آپ خدا کو ناخوش کرنا چاہیں گے کیا؟ ہمارا ارادہ بس یہ رہنا کہ ہم ہمارے زندگی کے ذریعے سے، ہمارے چال چلن کے ذریعے سے خدا کو کیسا خوش کر سکتے ہیں. ہمارا ارادہ بس یہ رہنا کہ ہم ہمیشہ خداوند کو جو ہے خوش کرتے رہنا. آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرے بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا. تو یہاں خدا موسیٰ کو بولنے کو لگا کہ اس لاٹھی کو لے. میرے دوست، یہ لاٹھی ہارون کی تھی. آگے خدا موسیٰ کو بولنے کو لگا، جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے. پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو وہ چٹان سے صرف بات کیوں کرنا تھا؟ کئی کو بولے تو کئی برس پہلے یہ چٹان، جیسا خروج کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہ چٹان کو مارا گیا اور پانی چٹان سے باہر آیا. تو پیارے بھائی بہن، چٹان کو صرف ایک بار مارنا ہے. آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تو دوست، صرف اسرائیلیاں شکایت اور کوڑکوڑا رہے نہیں، بلکہ یہاں موسیٰ بھی شکایت کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موسیٰ بھی شکایت کر رہے ہیں؟ میرے بھائی،
میرے کو موسیٰ پہ حد سے زیادہ ترس آتا ہے۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ انہوں اسرائیلیوں کے ساتھ بیابان میں 40 برس سے تھے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ موسیٰ ان لوگوں سے تھک گئے ہوں گے۔ بار بار اسرائیلیوں کا ان کے پاس آ کے کوڑکوڑانا ان کو تھکا دیا، یا موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں جب انہوں اسرائیلیوں کو یہ بولتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ چٹان میں سے پانی نکالنے والے نہیں ہیں، خدا ہے جو چٹان میں سے پانی نکالے گا اور اسرائیلیوں کو پلائیں گا۔ یہاں جو ہے اسرائیلیوں کو چٹان کے بارے میں بہت بڑا سبق سیکھنا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ چٹان ایک قسم سے مسیح ہیں۔ یہ چٹان مسیح کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا موسیٰ غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کام ان کو وعدے کے زمین پہ داخل ہونے سے روکیں گا۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ 2 بار چٹان پہ لاٹھی مارتے ہیں، جو کہ ان کو ایک بار بھی مارنا نہیں تھا۔ چٹان کو ایک بار مار چکے تھے۔ چٹان جو ہے ایک قسم کا مسیح ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ایک بار دکھ اٹھائے، مگر دوبارہ نہیں۔ انہوں ہمارے لیے صرف ایک بار مرے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہاں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ چٹان کو صرف ایک بار مارا جاتا ہے، جو کہ مار چکے ہیں، اور دوبارہ نہیں۔ اور موسیٰ یہ چیز کی حفاظت کرنا تھا، مگر انہوں خدا کے حکم کے خلاف گئے۔ خدا ان کو صاف صاف بول دیا تھا کہ انہوں وہ چٹان سے بولنا۔ موسیٰ کا کام بولنے کا تھا اور مارنے کا نہیں تھا، لیکن موسیٰ یہاں خدا کے حکم پہ عمل کرنے سے ناکامیاب تھے۔ موسیٰ کے نافرمانی کی اہمیت یہ تھی کہ یہ چٹان مسیح کی تصویر تھی۔ موسیٰ کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے نہیں سمجھے۔ چٹان مسیح کی تصویر ہے۔ کورنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پانی بے تحاشا پنے سے باہر آیا۔ موسیٰ کی غلطی پانی کو باہر آنے سے نہیں روک سکی۔ اب آپ سوچ سکتے کہ خدا کا فضل و کرم کتنا زیادہ ہے، مگر یہاں موسیٰ کو اور ہارون کو نافرمانی کا ایک بہت بڑا دھکا پہنچا، اور وہ یہ کہ خدا یہ دونوں کو وعدے کی زمین پہ جانے سے روک دیا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، مریبا کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا، اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا۔ پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان نہیں رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر سکتے بولے تو صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے۔ خدا آپ کو اس وقت قبول کرتا ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا آپ کو اس وقت گناہوں کی معافی دیتا ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا اس وقت آپ کو اس کے نظروں میں رازباز بناتا ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔
خدا آپ کو اس وقت ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کو اپنا منجی اور خدا مانتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو بھی ہے ایمان ہے، اگر آپ کا ایمان یسوع مسیح میں نہیں رہے گا اور آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں گے تو خدا آپ کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور گناہوں کی معافی صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، کیونکہ انہوں ہمارے لیے 2000 سال پہلے صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو اپنا خدا اور منجی ماننے کے لیے تیار ہیں کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پاک اور بلند نام میں آمین۔